نمبر 212 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں رب العالمین نے دنیا کی مال و دولت کے اوپر غرور کرنے والے، دنیا کی مال و متاع پر تکبر کرنے والے اور پھر دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھنے والوں کا اخروی انجام ذکر فرمایا ہے کہ مال و دولت جس کو مل گئی، دنیا میں غریبوں سے، نادار کمزور قسم کے دینداروں سے وہ تمسخر تو اڑاتے ہیں، لیکن فرمایا یہی تمسخر ان کے لیے آخرت میں ذلت اور رسوائی کا ذریعہ، مقابلے میں غریب، کمزور، نادار دیندار بلند درجات پہ فائز ہوں گے۔ ساتھ ایک ضابطہ ذکر کر کے فرمایا کہ دنیا میں کسی کو مال مل گیا، دولت مل گئی ہے، تو یہ کمال کی دلیل تو نہیں ہے، یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندے میں دین کتنے ہیں، قبولیت یہ ہے بندے میں اخلاص اور عاجزی کتنی ہے۔ یہ مال کا مل جانا کوئی کمال نہیں، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا، پہلی بات ذکر کر کے فرمائی زین، مزین کر دیا گیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی مال و دولت کافروں کے لیے ہم نے مزین کی ہے، خوب لے لو۔ نمبر 2 پھر کیا ہے، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں لیکن ہیں مالدار، ان میں کمزور، غریب، ان سے وہ ٹھٹھے کرتے ہیں۔ تو سنو، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، فوقہم، وہ ان مالداروں سے بہت بالا تر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اگلی بات کہ دنیا میں مال و دولت دیا، یہ تقسیم ربی ہے، واللہ یرزق، اور اللہ روزی رزق عطا کرتا رہتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے دیتا رہتا ہے۔ یہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کل کی آیت میں آپ نے تفصیل سے سنا، پرسوں کی آیت میں، کہ اللہ نے تنبیہ کر کے فرمایا بنی اسرائیل کو میں نے بڑی نعمتیں دی تھیں،
نبیوں کی اتباع کی وجہ سے، دین کی اتباع کی وجہ سے میں نے مشکلیں ان کے لیے آسان کی، سمندر سے راستے دیے تھے، بحر کلزم عبور کرایا تھا، وادی سینا میں من و سلوہ جیسی بغیر مشقت کے کھانے دیے تھے، اور ان کا دشمن فرعون جیسا سپر پاور کیا اور غرور و تکبر کی انتہا والے کو ہم نے ذلیل و رسوا کیا ہے اور غرق کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر بڑے امتنان، بڑے احسان تھے، لیکن جب تک انہوں نے دین کی اتباع کی ہم ان کو دیتے رہے۔ جب وہ دین سے ہٹ کر دنیا کی ہوس میں آئے، دنیا کی لالچ میں آئے، ہم نے ان کو نشان عبرت بنا کر بندر اور خنزیر بھی بنایا ہے، ہم نے ان کو چوہے بھی بنایا ہے۔ فرمایا کہ امت محمدیہ کے لوگوں باز آ جاؤ، تمہارے پاس ان سے بڑا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی کتاب قرآن مقدس آ چکی ہے، اب تم اس کی قدر نہیں کرو گے۔ بنی اسرائیل کا حال دیکھ لینا، قدر کرو۔ انہوں نے جب قدر نہیں کی تباہ ہوئے، قدر کی اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ تم بھی قرآن اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، غلامی کرتے ہوئے چلو، اللہ عزت دے گا، نہیں تو ذلیل ہوتے رہو گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری بات آج کی آیت میں بتائی کہ بعض لوگ دین کو کامیاب نہیں سمجھتے ہیں، وہ دنیا ان کے پیش نظر ہے۔ دنیا مل گئی کہتے واہ کامیاب ہے، دولت آ گئی کہتے واہ کمال کا انسان ہے۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں، دنیا کی مال و دولت ان کے دلوں میں، دنیا کی وجاہت رتبہ ان کے دینوں میں، اور وہ اس بات کو پالیں کہتے بڑھ کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ دنیا کی مال و محبت میں بہت آگے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس کا کامیابی سمجھتے ہیں۔ اچھا مال اللہ نے دے دیا، کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے، واہ فلانا کامیاب ہو گیا، وہ جی میں کامیاب ہوں، میری محنت اتنی تھی۔ خود بھی کہتا ہے میں کامیاب ہوں، میری محنت ہے، میری محنت ہے، یہ نہیں کہتا اللہ کی رحمت ہے، میری محنت ہے، رات دن کی محنت ہے جی۔ تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لوگ بھی اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ مال آ گیا، کوٹھی آ گئی، کار آ گئی، جائیداد آ گئی، واہ کمال ہے۔ ان کے پیش نظر دنیا ہی ہے۔ دنیا مل گئی خوش، دنیا نہیں ملی پریشان۔ تو ان کے پیش نظر دنیا ان کی غرض ہے، غرض پوری عیش و عشرت، دنیا نہیں تو پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر کے فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ دنیا کو عزت اور زینت کا ذریعہ نہ سمجھو، یہ میں نے کافروں کی دنیا کی زندگی کو کافروں کی زینت بنا دیا ہے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہوتی، کافروں کے پاس نہ ہوتی۔ یہ دولت ہی اچھی ہوتی تو یہ کافر بیچارے اس میں ڈوبے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ تو میں نے کافروں کو بھی اس کی زینت عطا کی ہے۔ قارون کے پاس خزانے تھے، شداد کے پاس خزانے تھے، فرعون کے پاس خزانے تھے، حکومت تھی، اقتدار تھا، کامیاب ہو گئی، ناکام گئے ہیں۔ تو مال و دولت کامیابی نہیں ہے، مال و دولت عزت نہیں ہے، مال و دولت مقصد نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو کافروں کو بھی ملی، اگر مسلمان کو مل گئی تو کیا ہو گیا ہے، اس کے بے گوبر گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ تو فرمایا بعض لوگوں کو دنیا کی زندگی مزین کر کے دے دی، ان کو زینت، ان کی عیش عشرت اور کھانا پینا یہی مال و دولت جی، صبح و شام ایک ہی فکر، ایک ہی دھن، ایک ہی آواز، مال مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ تو کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میری جائیداد، میرا مال، میری کوٹھی، میرا یہ۔ اللہ کہتے ہیں وما مالک الا، وہ تیرا مال کچھ بھی نہیں، الا وہ مال تیرا ہے ما اکلتا، جو تو کھا گیا یہ تیرا تھا، اور لبستا، تو نے پہن لیا یہ تیرا ہے، اور تصدقتا و تقدمتا، یا تو نے تھوڑا بہت صدقہ کر کے غریبوں غربوں کو دے کر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے، یہ تیرا ہے، جو رہ گیا یہ تیرا نہیں ہے۔ یہ رب کہتا ہے میرا اور میرے بندوں کا ہے، تیرے ورثہ اس کے اوپر نظر لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ کوٹھی کو بیچیں گے اور مال ہمیں بھی زیادہ ملے گا، وہ جائیداد میں بھی ہوں۔ فرمایا یہ تو تیرے وارثوں کا تو رہنے والا ہے، تو کہتا میرا تیرا کہاں ہے؟ تیرا وہ ہے جو مر کر آگے گیا، وہ تیرا ہے، جو پیچھے رہا یہ ورثہ کا، جو پیچھے رہا یہ غیروں کا۔ اللہ محفوظ فرمائے اس مال پہ غرور نہ کر، یہ مال اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، یہ کمال کی دلیل نہیں ہے، یہ قبولیت کی دلیل نہیں۔ اگر قبولیت کی دلیل ہوتی فرعون کے پاس نہ ہوتا، فرعون پھر بڑا مقبول بندہ بن جاتا، قبولیت کی دلیل ہوتی۔ کمال کی دلیل ہوتا فرعون کمال والا تھا، لیکن نہیں، کمال ذلیل تھا۔ کمال کی چیز وہ اگلی آیت میں فرمایا، کمال کی چیز اللہ کا دین ہے، دین مل گیا، کمال مل گیا، دین کی اتباع مل گئی ہے، یہ بہت بڑی قبولیت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ اللہ ہمیں دین کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی محبت نصیب فرمائے، دین کی اتباع بھی نصیب فرمائے۔ جس کو رب خیر دیتا ہے نا، قبولیت، وہ اللہ دین دیتا ہے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ فرمایا اللہ جس سے بہت بڑی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دیتا ہے۔ خیرن تنوین تعظیم کی میں نے لی عربی گرامر کے اعتبار سے، وگرنہ بہت سارے لوگوں کو خیر ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے نابالغ بچہ فوت ہو گیا مسلمان کا نا، اس سے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، ویسے ہم چیخیں کہ آئی بچہ مر گیا ہے، لیکن اللہ نے بلوغت سے پہلے اس کی روح نکال کر خیر کا ارادہ کیا، بغیر حساب کی جنت میں بھیج دیا، بڑی خیر ہے۔ خیر یہ بھی ہے جو میدان کارزار میں دین کے غلبے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، خیر اس کے لیے بھی گیا، جنت میں پہنچ گیا شہید۔ خیر تو تھی، لیکن فرمایا بڑی خیر یہ ہے من یرد اللہ بی خیران، یہ بھی خیریں تھی، یہ نابالغ بچہ فوت ہو گیا، خیر تھی، میدان کارزار میں شہید ہوا مجاہد، یہ بڑی خیر تھی، لیکن اس سے بڑی خیر دین کی سمجھ ہے کہ خود بھی ٹھیک دوسروں کو بھی ٹھیک کرتا چلا گیا، یہ خیر ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے، اچھائی کا، اعلیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے گا دین اس کو ملے گا۔ جس کو دین کی سمجھ نہیں معلوم ہوتا، اللہ نے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا، وہ مال دے دیا، دولت دے دی، کوٹھیاں دی، جائیدادیں دی، اس کا نام خیر نہیں، یہ خیر نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطِي، باقی میں بھی جو دین پھیلا رہا ہوں نا، یہ میں تقسیم کرتا ہوں، تمہیں سناتا جا رہا ہوں، باقی دلوں میں اتارنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ، یہ عطیہ خداوندی دے گا اللہ، میں نہیں دے سکتا ہوں کسی کو دین، میرا کام ہے سنا دینا، دینے والا اللہ، دلوں میں اتارنے والا اللہ، دلوں میں ڈالنے والا اللہ، رخ بدلنے والا اللہ۔ واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہوتا ہے، تو کس کس کو دے دیتا ہے؟ وہ دینے پہ آئے تو حبشہ کے بلال کو نواز دیتا ہے، دینے پہ آ جاتا ہے صہیب رومی روم سے آیا ہے، بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے، دینے پہ آئے سلیمان فارسی 150 سال کا بوڑھا بابا جی دھکے کھاتا کھاتا آیا، اتنی بلندی پہ علم پہ گیا، نبی نے فرما دیا ان الجنت لتشتاق الی ثلاث، جنت 3 آدمیوں کی شوق میں تڑپ رہی ہے کہ مجھے 3 بندے دے دو، سلیمان فارسی دے دو، یہ ایسے عظیم، عمار بن یاسر دے دو، یہ ایسے عظیم لوگ تھے، دینے پہ آئے وہ ایسے دے دیتے ہیں، دیتا وہ ہے، یہ خیر ہے، یہ دنیا خیر نہیں ہے،
دنیا اگر مل گئی، دنیا کی محبت ہو لیکن حد سے زیادہ نہیں، ضرورت کی حد تک محبت، ضرورت کی حد تک محبت جائز ہے دنیا سے، لیکن بہت زیادہ محبت اس میں آدمی ڈوب جائے، جائز اور ناجائز کو کراس کرے۔ اور یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الدنیا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن کون سی محبت؟ وہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، یہ ضرورت پوری ہو۔ یہ محبت جائز ہے، ضرورت کی حد تک ہے، لیکن محبت میں اتنا آگے کہ مال ہی ہو ڈوب جائے اس محبت میں، یہ محبت ناجائز ہے۔ اس محبت کی وجہ سے پھر آدمی، اللہ کے نبی کا فرمان سچا نظر آتا ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کا جڑ۔ جب آدمی کہتا مال ہی ہو، یہ ہر صورت میں مجھے ملے، پھر یہ حقوق تلف کرتا ہے، چھینتا ہے، مال مجھے ملے۔ یہ قتل بھی کرتا ہے مال کے لیے، یہ غصب بھی کرتا ہے مال کے لیے، یہ قتل بھی کرتا ہے، غارت گری بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، دوسروں کا حق چھینتا بھی ہے۔ تو تمام برائیوں کی جڑ یہ دنیا ہے۔ پھر یہ دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں قتل پہ بھی آ جاتا ہے، پیسے کی لالچ میں یہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، غصب بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی تلف کرتا ہے، جس کا حق آتا دبا دیتا ہے اور لوگوں کا حق چھیننے لگ جاتا ہے۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دنیا سے محبت ضرورت کی خاطر جائز، لیکن حد سے زیادہ فرمائے ناجائز، بچو اس سے۔ یہ خیر نہیں ہے، خیر دین کی سمجھ ہے۔ دنیا مل گئی کمال نہیں ہے، کمال دین ہے۔ دنیا مل گئی ہے، یہ قبولیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ فرمایا یہ قبولیت پھر فرعون کو بھی مل گئی ہے، شداد کو بھی مل گئی ہے، نمرود کو بھی مل گئی ہے۔ یہ قبولیت کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں فلانا بڑا کامیاب ہو گیا جی، بڑا کما لیا جی، بڑا کاروبار ہو گیا جی، کروڑ پتی بھی ہو گیا، ارب پتی بھی ہو گیا۔ او خدا کا بندہ، یہ دیکھ کہ اس میں دین ہے۔ اگر اس دنیا کے ساتھ اس میں دین ہے، احکام الہی پورے کرتا ہے، عبادات الہی فرائض پورے کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، پڑوس کا حق پورا کرتا ہے، واقعتاً یہ دولت اللہ نے اس کے لیے رحمت بنا دی ہے کہ دولت کے ذریعے سے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، دین کے تقاضے پورے کرتا ہے مسجد مدرسے میں۔ فرمایا واقعتاً اللہ نے رحمت بنا دی ہے۔ اگر نہیں، یہ دولت خیر نہیں ہے، یہ اس کو غرور دلا رہی ہے، تکبر دلا رہی ہے۔ اور آگے آیت میں یہی آتا ہے، جن لوگوں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا نا، ان کے دلوں میں دولت ہی دولت ہے، تو وہ اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میں بڑی شے ہوں، میں مالدار ہوں، میں کروڑ پتی ہوں۔ تو یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں سے وہ ٹھٹھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کمزور اگر کوئی غریب مومن ہے، اس کو ٹھٹھے لگاتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، مکہ کے مشرکین، مدینہ کے بڑے مالدار یہودی، صحابہ کرام جب آتے تھے، بڑے حالات تھے اس وقت۔ پھر صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے، بیچارے ایک کپڑے جوڑے میں آئے تھے، وہ کب تک چلتا؟ یہ اپنے ایمان بچا کر آئے، دولت پیچھے چھوڑی، مکان پیچھے چھوڑے، کاروبار پیچھے چھوڑے، رشتہ دار پیچھے چھوڑے، یہ آئے تھے۔ تو ان سے مذاق کرتے ہوئے مالدار کہتے تھے، مذاق کرتے ہوئے ادھر سے آ گئے، اوئے اوئے، مذاق میں جنت کے ٹھیکیدار آ گئے ہیں، اوئے جنت کے حوروں کے شوہر آ گئے ہیں، دیکھو ان کو جنت ملے گی، دنیا میں کپڑا نہیں ملا، یہ جنت کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کے پاس یہ نہیں ہے اور یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ دیکھو پاگلوں کو، دیکھو دماغ خراب ہے ان کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین پھٹی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستین ایسی کیوں آئے؟ کہا دیکھو یہ جنت کا ٹھیکیدار آیا ہے، دیکھو کپڑے کیسے اس کے۔ یہ کہتا ہے جنت آؤ، میری اتباع کرو، جنت ملے گا، تیری اتباع کرو، تیرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ جنت کے ذمہ دار آ گئے ہیں، جنت والے آ گئے ہیں، دنیا میں ان کو مال نہیں ملا ہے، یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے، اللہ ان کو دنیا میں دیتا۔
اللہ نے اس کا جواب دیا دنیا دینا مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، دنیا میں دنیا کا مل جانا آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کوئی امتحان میں کامیاب ہو جاتا، کوئی خراب ہو جاتا، کوئی غرور میں چلا گیا، تکبر میں چلا گیا، برباد ہو گیا، کوئی دولت کو اللہ کی دین سمجھ کر اللہ کے حکموں پر صرف کرے گا، کامیاب ہو گیا۔ یہ تو امتحان ہے خدا کا بندہ۔ تو یہ کرتے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان والوں سے تمسخر بھی کرتے تھے، ایمان والوں سے ٹھٹھا مذاق، ان کو ذلیل کرنا، ان پہ جملے کسنا۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا وَإِذَا مَرُّوا عَلَيْهِمْ، جب صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے، نبی کی مجلس میں غریب صحابہ بیٹھے ہوئے دین سنتے، درس سن رہے ہیں، باہر سے گزرتے تو قرآن نے ذکر کیا یتغامضون علیہ، آنکھوں سے اشارہ کرتے، یہ دیکھ وہ فلاں کو دیکھ، فلاں کو دیکھ، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، آنکھوں سے اشارہ کر کے حقیر ذلیل کر کے صحابہ کو پیش کرتے۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا آج یہ ادھر یہ کرتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر گزرتے تو یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، لیکن آج صحابہ سے ہنستے ہیں، دین والوں سے۔ اللہ نے آگے ذکر کر کے فرمایا کل قیامت کے دن دین والے ان سے ہنسیں گے، اور جب دین والے جنت میں پہنچیں گے یہ جہنم میں درمیان میں کھڑکی رب کھول کر کہے گا دیکھو ان کو، اور پھر وہ ادھر سے کہیں گے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آپ سے جو رب نے وعدہ کیا ہے سچ آ گیا، مزہ آ گیا، اب پتہ چلا ہے تمہیں، رب نے کہا تھا غرور نہ کرو جہنم ہوگی، اب ہو گیا نا وعدہ، پورا ہو گیا۔ وہ آگے سے ذلیل و رسوا ہوں گے، ایمان والے فرحت میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ فرمایا جو ادھر ٹھٹھا کرتا ہے ادھر ٹھٹھا کیا جائے گا، یہ عمل بالمکافات ہے۔ فرمایا کہ دنیا کمال کی دلیل نہیں ہے، قبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے مزین ہے، اس کو سب کچھ نہ سمجھ، اور ایمان والوں سے، غریبوں سے، ناداروں سے ٹھٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی کو اللہ نے آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اتقوا، جو کفر سے بچتے، شرک سے بچتے، گناہوں سے بچتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، حرام سے بچ کر زندگی گزاری، فرمایا قیامت کے دن یہ بہت اوپر ہوں گے، اور یہ مالدار جہنم میں نیچے ذلیل ہوں گے۔ فرمایا وہاں پتہ چلے گا اس کا، وہ اگر نہ یہ طبقہ بلندی پر ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دو باتیں ذکر کر کے فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اوپر غرور کر کے، تکبر کر کے، گھمنڈ کر کے غریبوں سے مذاق کرتے ہیں، ناداروں سے مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، دیندار طبقے کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں اگر وہ نادار ہے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈال کر دینداروں کو ان سے اوپر، ان کی جنت لا کر غریبوں کو اوپر کر دے گا کہ نیچے دیکھو، نیچے والوں کو کہے گا اوپر دیکھو، وہاں اول میں مکافات، وہاں اوپر والے کہیں گے آج پتہ چلا ہے ٹھٹھے کا مزہ آ گیا، اب تم سچے یا ہم سچے۔ اللہ اکبر، یہ بلندی ہوگی۔ نمبر 2، حدیث کا دوسرا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنے چاہیے۔ یہ حقیر اگر ہم مال کی وجہ سے سمجھیں، کپڑے کی وجہ سے سمجھیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ عزت اور تقوی دل میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کی عظمت زیادہ ہے، اور اللہ کی عظمت کس کے دل میں ہے میں اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ فلہذا کسی کو ذلیل کیوں سمجھتے ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ ہاں بعضوں کا کردار اور بول ایسا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، بے دین آدمی ہے، وہ الگ بات ہے۔ باقی عام آدمی کا کہو کہ میں اچھا یہ برا، نہ 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 نہ، کیا پتہ مجھ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں عام دنیا دار ہوگا لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خدا ترسی اس میں پائی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں عزت اور قبولیت اور کمال تقوی کی بنیاد ہے، ظاہر کی کا اعتبار نہیں ہے کہ ظاہری کرفر ہے تو بڑا اعلیٰ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم،
اللہ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل میں کون ہے؟ دل میں اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ بلند ہے۔ تو فرمایا اس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ دوسرا جملہ حضرت علی نے فرمایا، اور کسی پر بہتان اور الزام بھی بیجا نہ لگاؤ۔ اور آج تو ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے، رشتہ دار پر بہتان لگاتا، حقیقت نہیں ہوتی ہے، الزام لگا دے گا، اندر بندے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے سنا ہے، اور تیرا سننا غلط ہے خدا کا بندہ، تحقیق کے بغیر کسی پر عیب نہ لگاؤ۔ بہتان کہتی یہ اگلے میں غلطی نہیں ہے اور اس کے اوپر تھوپی جائے، یہ بہتان ہے۔ اگلے میں عیب نہیں، اس کے ساتھ چمٹا دو، یہ الزام ہے۔ یہ بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے کسی پر نہ لگایا جائے۔ اور آج معاشرے میں یہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک تھوپو جس کے اوپر جو تھوپتے ہوں۔ سارا جانتے ہیں آپ، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، وقت ایسے ضائع ہوتا ہے۔ رشتہ دار ایک دوسرے پر تھوپتے ہیں، تعلق دار ایک دوسرے پر تھوپتے ہیں، محلے دار ایک دوسرے پر تھوپتے ہیں۔ اگر کسی میں عیب ہے پردہ ڈالو یار، چھوڑو۔ اور نہیں عیب، او جی یہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، بغیر ثبوت کے ٹھوکی جاتے ہیں۔ ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی ذکر کرتے ہیں کہ حقیر نہ سمجھنا، قیامت کے دن بڑا سخت انجام ہوگا۔ نمبر 2، کسی پر بہتان الزام نہ لگاؤ۔ قیامت کے دن اللہ بہتان لگانے والے، الزام لگانے والے، جھوٹے عیب بتانے والوں کو اللہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی آگ کے انگاروں پر کھڑا کریں گے۔ انگارے آگ کے اوپر پہاڑ بنا ہوگا، سارا انگاروں کا ہوگا، انگارے اوپر نیچے، اس کو اس انگاروں کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ بیٹھ بھائی، بڑا بدماش بن کر تو لوگوں کو کاٹتا تھا، لوگوں کے اوپر ایسے ایسے الزام لگا کر جلا کے رکھ دیتا تھا، لوگوں کے دل جلاتا تھا۔ آج اس انگارے کے اوپر بیٹھو، اور انگارے کے اوپر بیٹھے گا، جن جن پر الزام لگایا ان کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ دیکھو اس کو، اور اس کو کہا جائے گا بتا اس میں یہ عیب تھا۔ کیسے بتائے گا؟ ثبوت ہوگا تو کہے گا تھا، ثبوت والے کو تو وہاں کھڑا نہیں کیا جائے گا، جھوٹے کو وہاں بٹھایا انگارے پر، تو یہ کہے گا کہ پتہ نہیں جی کا پتہ نہیں۔ تو آج کہو میں نے جھوٹ بولا ہے سب کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے یہ کہا گا میں جھوٹا تھا، میں نے فلاں عیب جھوٹ کے طور پر لگایا تھا، اس بندے میں عیب نہیں تھا، میں جھوٹا تھا، میں جھوٹا تھا۔ یہ چیخ چیخ کر پکارے گا، وہاں پتہ چلے گا۔ آج ادھر ہم چیخ چیخ کر تھوپتے ہیں دوسروں پر، وہاں چیخ چیخ کر کہے گا میں غلط، میں غلط، میں غلط، میں جھوٹا۔ کاش یہ دین کا پتہ ہو تو ایسے نہ ہو۔ آج دنیا اس کا اماجگاہ بن گئی ہے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے جاؤ، لڑائی بڑائی، فتنہ فساد، تباہی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نے، دین ایک میں بھی نہیں ہے، دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ الزام تراشی میں ہم آگے، بہتان تراشی میں ہم آگے، عوام بھی، صاحب اقتدار بھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا جو کسی کو، حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا دارقطنی نے بڑی تفصیل سے نقل کیا اس کو، کہ جو کسی کو حقیر سمجھے گا، قیامت کے دن اللہ اولین اور آخرین کے سامنے حقیر سمجھنے والے کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ جو ادھر بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا، جہنم کے اندر ایک بڑے پہاڑ کے اوپر اس کو بٹھا کر سب کے سامنے اس کو رسوا کر کے اس کو یہ اپنی تکذیب ساروں کے سامنے اس سے کرائی جائے گی، یہ اپنی تکذیب کرے گا۔ اس لیے یہ باتیں احتیاط کی ہیں، جو منہ میں آئے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، سوچ کر چلنا چاہیے کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے میں۔ لیکن عوام میں دیکھتے اچھے اچھے دیندار تقوی دار طبقے پر بھی الزام لگے ہوئے ہیں۔ او بھائی ثبوت ہے تیرے پاس؟ او جی آپ کو کیا پتہ ہے؟ او بھائی خدا کا بندہ نیک دیندار، مفت کے ایسے الزام کیسے لگاتے ہو خدا کا بندہ؟
دنیا دار کے اوپر بھی لگاؤ، ثبوت کے ساتھ لگا، بغیر ثبوت کے کیسے لگاتے ہو؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا کی مال و دولت یہ قبولیت کمال کا معیار پر نہیں ہوتی ہے، یہ کہ اللہ کسی کو دے دے تو یہ بڑا کمال کا ہے، بڑا قبول بندہ ہے، بڑا حق والا بندہ ہے، نہ یہ معیار حق ہے دنیا کی دولت، نہ یہ قبولیت کی دلیل ہے، نہ کمال کی دلیل ہے، بلکہ دنیا میں دولت اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بطور امتحان کے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، کافر کو بھی دے دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں مال و دولت قبولیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، امتحان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ قسمت کی بنیاد پر اللہ نے نصیب تقسیم کی ہوں اس کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اصل چیز کمال کی دین ہے، دینداری ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ و سلامت فرما، کرم کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما، ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس راستے کی تیاری نصیب فرما، دنیا کے غرور سے، تکبر سے محفوظ فرما، دنیا کی حب انتہائی درجے سے محبت سے محفوظ فرما، ضرورتوں کو غیب سے تو پورا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کی تحقیر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا نصیب فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔